الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے مہمانوں کی عزت کرنا اور مہمانوں کی عزت کرنے کے فضائل اور آداب۔ میرے بھائیوں، مہمان کی عزت کرنا اسلام کے اخلاق و آداب میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، یعنی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ تو مہمان کی عزت کرنا ایمان کی ایک نشانی ہے اور اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ میزبان پر مہمان کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ أَيْ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ہمارے دین میں مہمان نوازی کے کچھ آداب اور احکام ہیں۔ ان میں سے کچھ باتیں یہ ہیں: مختلف صورتوں سے مہمان کی عزت کرنا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، یعنی اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کھانا کھلا دینا ہی مہمان نوازی نہیں ہے، کیونکہ اکرام کا لفظ احسان کی تمام قسموں کو شامل ہے۔ انہی میں سے اچھی طرح مہمان کا استقبال کرنا، اس کو خوش آمدید کہنا، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا اور اس کو دیکھ کر خوش ہو جانا بھی ہے۔ اسی طرح مہمان سے نرم اور اچھی گفتگو کرنا، اس کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرنا، اس کو پریشان کرنے والی باتوں سے دور رہنا اور اس کی بدسلوکی اور ناقدری سے بچنا بھی مناسب ہے۔ مہمان کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے، اس سے اعراض نہ کیا جائے، اس سے گفتگو کی جائے اور اس کے ساتھ بیٹھا جائے، اور مہمان کے سامنے موبائل یا کسی اور چیز میں مشغولیت نہ اختیار کی جائے، اس کو رخصت کرنے میں جلدی نہ کی جائے، اس کی موجودگی سے اکتاہٹ اور اس کے بوجھ ہونے کا اظہار نہ کیا جائے۔ یہ بھی مناسب ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں تاخیر نہ کی جائے، اسے مشقت نہ ہو، خاص کر وہ جلدی میں ہو۔ مہمان سے یہ نہ پوچھا جائے کہ اسے کھانے کی ضرورت ہے یا نہیں، تاکہ وہ شرمندگی اور جھوٹ سے دوچار ہو۔ اس سے یہ پوچھنا اچھا نہیں کہ کیا آپ کھانا کھائیں گے یا کیا ہم آپ کے لیے کھانا لائیں، بلکہ مہمان کے سامنے کھانا پیش کر دینا چاہیے۔ اگر وہ کھانا کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ دسترخوان سے اٹھنے میں مہمان سے پہلے اٹھنا یا ہاتھ دھلنے کے لیے پہلے کھڑا ہو جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح مہمان کے اچھی طرح کھا لینے سے پہلے کھانے کی چیزوں کو اٹھانا شروع کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مہمان جب جانے لگے تو میزبان کو اس کے ساتھ گھر کے دروازے تک جانا چاہیے، اور جب تک مہمان چلا نہ جائے اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر کھڑا رہنا چاہیے۔ مہمان کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ کسی کے گھر جائے کچھ آداب کا خیال رکھے۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں، یعنی مناسب وقت کا خیال رکھے۔ اگر کسی ایسے وقت میں کسی کے پاس جانا چاہے جو لوگوں کے لیے مناسب نہ ہو تو ان سے اجازت لینے کے بعد ہی جانا چاہیے۔ خاص طور پر آرام کرنے یا کھانے کے اوقات میں کسی کے گھر جانے سے بچنا چاہیے۔ اگر کھانے پر مدعو کیا جائے تو جو مل جائے کھا لیں، اور کسی خاص کھانے کی فرمائش نہ کرے تاکہ گھر والوں کو پریشانی نہ ہو۔ مہمان کے آداب میں یہ بھی ہے کہ گھر والے اسے جہاں بٹھائیں وہیں بیٹھے، اور ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں سے گھر کا اندرونی حصہ نظر آ سکتا ہو۔ اگر کوئی دروازہ کھولا جائے تو اسے چاہیے کہ دیکھنے سے اعراض کرے اور اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ اگر مہمان کوئی گناہ کی چیز دیکھے یا کوئی حرام بات سنے تو دل دکھائے یا ڈانٹے پھٹکارے بغیر نرمی، حکمت اور اشارے سے نصیحت کرنی چاہیے۔ اگر گھر والے اس کی نصیحت قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر گھر والے منکر یا گناہ پر اصرار کریں تو اسے نرمی برتتے ہوئے گھر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ منکر اور گناہ میں شریک نہ ہو۔ انہی چیزوں میں سے غیبت کرنا، چغلی کھانا، گالی گلوچ کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، مذاق اڑانا، بیکار باتیں کرنا، جھوٹ گڑنا اور جھوٹ بولنا وغیرہ بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو بری باتوں میں حاضری نہیں دیتے اور جب بے فائدہ باتوں کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو حفاظت سے گزر جاتے ہیں۔ جب مہمان کھانا کھائے تو اسے اچھا بتائے اور کھانا تیار کرنے والوں اور گھر والوں کی تعریف کرے، خاص طور پر وہ دعائیں دیں جو ثابت ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یعنی ترجمہ اے اللہ جو روزی تو نے انہیں دی ہے اس میں برکت عطا فرما، انہیں بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارَ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، یعنی روزے دار آپ کے پاس افطار کریں، نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں اور فرشتے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یعنی اے اللہ جو مجھے کھلائے اسے تو کھلا اور جو مجھے پلائے اسے تو پلا۔ مہمان کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بار بار اور کثرت سے کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے تاکہ گھر والے اکتا نہ جائیں اور جانے والا ان پر بوجھ نہ بن جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زر غبا تزدد حبا، یعنی ناغہ کر کے جایا کرو تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی، یعنی زیادہ دنوں کے بعد ملاقات کیا کرو، اس سے تمہاری الفت و محبت بڑھ جائے گی۔ یہ اسلام میں ضیافت اور مہمان نوازی کے کچھ آداب ہیں، مسلمان کو چاہیے کہ ان سے اپنے آپ کو مزین کرے، کیونکہ یہ کمال اخلاق میں سے اور سخاوت، شرافت اور ایمان کی دلیل ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس نے اخلاق سے نواز دے، ہمارے قول و عمل میں درستگی عطا فرما دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے، تو ہی ایسا کرنے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔